کرپشن، بے روزگاری اور جہالت سے متعلق جو بے شمار کہانیاں آپ سنتے ہیں، اور یہ کہانیاں صبح و شام کے دھندلکوں میں ماضی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مگر میں لے کے آؤں گا وہ خبر جو بنے گی ہٹ سٹوری اور ہوگی عوام کی آواز۔ خبر وہی ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں غربت کی چکی میں پستے ہوئے عوام کی آواز بنے۔ دیکھیے پروگرام ہٹ سٹوری شمشاد مانگٹ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ۔ نائلہ چوہان صاحبہ جو ہیں وہ مختلف ممالک میں سفیر رہی ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ چونکہ آج کل عرب اسرائیل دوستی کے حوالے سے محاذ گرم ہے، ہم نے ان کو خصوصی طور پہ مدعو کیا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ یہ محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ، یہ جو عرب اسرائیل دوستی جو ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کے پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے، عربوں کے لیے کیا ہوں گے، خطے کے لیے کیا ہوں گے؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کافی اس کی روٹس گہری ہے، لیکن ایک سنسنی خیز بات ہو جاتی ہے جب اخبارات اس کو جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان ایشو ہوا تھا، تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے The parties will continue their efforts in the regard to achieve a just, comprehensive and enduring resolution to Israeli-Palestine conflict. تو وہ ڈیکلریشن اس میں یہ کہا گیا کہ فلسطین کا حل نکالنا ہو۔ تو یہ اتنا سادہ جسے ہم کہہ رہے کہ ریکگنائز کر دیا ہے، وہ بات اتنی سادی نہیں ہے، پیش رفت ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، اور یہ ایک بولڈ سٹیپ تھا ان کی طرف سے۔ لیکن یہ اتنے میرا خیال ہے کہ سمپلسٹک ٹرمز میں اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آپ نے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی اصولوں پہ بیسڈ ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ آپ کی کوئی ایسا دشمنی نہیں ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی بارڈرز نہیں ہوتے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اصولوں کی بنیاد میں ہے جو وہ ظلم و ستم فلسطینیوں پہ ڈھا۔ اچھا میڈم، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، تو ہم تو قائد کو فالو کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ چونکہ آپ نے تو پوری دنیا دیکھی ہے اور قائد کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، قائد کے الفاظ یہ نہیں، بیسکلی انہوں نے، کیونکہ وہ لا کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے لیگل ٹرمز میں یہ بات کی تھی کہ وہ ریاست ایز سچ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 1980 میں، اگست 1980 میں یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن ہوئی، اور وہ اس وقت ہوئی تھی جب پاکستان واز دا چیئر آف OIC۔ پاکستان نے یہ ٹیبل کی تھی ریزولوشن، جو کہ ادھر پھر اڈاپٹ ہوئی تھی۔ اس میں صرف ایک ووٹ اگینسٹ تھا، اور وہ امریکہ کا تھا، وہ بھی اگینسٹ نہیں تھا، وہ ایبسنٹ ہو گئے تھے، انہوں نے خلاف نہیں کیا تھا اس ریزولوشن کے، اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن میڈم یہ کہا تو بہت کچھ گیا، اقوام متحدہ میں بہت کچھ کہا گیا اس حوالے سے، تسلیم بھی کیا گیا فلسطینیوں کے رائٹس کو، لیکن اتنا ہی زیادہ وہاں قتل عام ہوا۔ تو پھر یہ امریکہ کا دورہ معیار ہوا نا، اقوام متحدہ میں وہ کچھ کہتے ہیں لیکن ادھر جا کے قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اول تو یہ کہ امریکہ وہاں پہ نہیں کر رہا قتل و غارت کو، تو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، پہلی بات، کیونکہ امریکہ بڑی پاور ہے اور ان کے جو ہے روابط اسرائیل کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، تو اس لیے وہ ایک اس کو لیڈر مل جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جس ریزولوشن کی میں بات کر رہی ہوں،
یہ 478 تھی, اور اس میں جو یو ایس اے تھا وہ ایبسٹینشن تھی, اس کی صحیح آبجیکشن نہیں تھی, صحیح ریفیوزل نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی امریکی صدر آیا, ان کی الیکشنز آ رہی ہیں, ہاں جی تو وہ جو صدر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں فلسطین کا مسئلہ حل کر دوں گا. اوباما صاحب کو پہلے آسکر انہوں نے جو ہے نوبیل پرائز دے دیا تھا. تو ابھی انہوں نے اسرائیلیوں نے ٹرمپ کے نام پہ ایک شہر بھی آباد کرنے کا اعلان کیا ہے. بالکل. تو وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں طریقے, آپ کو پتہ ہے سیاستدان کرتے ہیں کیونکہ ان کی الیکشن. مطلب آپ کے نزدیک اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے آپ, لیکن عربوں کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ سارے عربوں نے اس کو تسلیم کر لیا, لیکن سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیے جنرلائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے. عرب آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب جو ہے آپ کیا گلف کنٹریز کو کہہ رہے ہیں, کیا آپ جنرل مڈل ایسٹ کو کہہ رہے ہیں, کیا اس میں آپ نارتھ افریقہ کے جو عرب جیسا ایجپٹ ہے, الجیریا ہے, ان کو شامل کریں. ہم تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جی, سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دے سکتے اس معاملے میں. اور سعودی عربیہ نے واضح کر دیا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ترکی ہے, ترکی چونکہ رائزنگ ترکی ہے, تو ترکی کے اور اسرائیل کے درمیان کیا روابط ہیں؟ کیا ترکی نے اس کو سفارتی سطح پہ تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو؟ دیکھیے ترکی تو آپ دیکھیں نا, جب ہمارے ہاں خلافت موومنٹ ہوئی تھی تو اس ترکی کی خلافت پوری دنیا میں آلموسٹ اٹ واز ایمپائر. ان کے روابط ہر ایک کے ساتھ, ان کو کوئی اس بات میں مسئلہ نہیں ہے. اور منطق بھی ہے کہ اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا. ہمارے جیسے ممالک جن کا پرنسپل یہ ہے کہ جو 2 اسٹیٹ تھیوری ہے, جو کہ آپ نے ایکسیپٹ کری, جو 2 اسٹیٹ فارمولا ہے, اس کے مطابق اگر فلسطین کو اسٹیٹس دیا جاتا ہے آف اے اسٹیٹ تو پھر ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. لیکن اگر فلسطینیوں کو آپ دھکے دے کے نکال رہے ہیں, ان کو زد و کوب کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں, تو وہ ہم کسی طرح سے قبول نہیں کر سکتے. اور آپ کے پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کو واضح طریقے سے کہہ دیا کہ میں کس طرح سے یہ اس بات کو قبول کر سکتا ہوں. اور ترکی نے تو کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ جب بہت زیادہ قتل عام ہو رہا تھا, وہاں پہ اپنے دستے بھیجے بھی تھے, اپنے دستے بھیجے تھے ان کو روکنے کے لیے کہ قتل عام نہ کریں. ہاں جی, وہ ان کی ڈیٹرنس تھی. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو امت ہے, مسلمان جو ہیں, ان کی لیڈرشپ سعودی عرب کے پاس ہے یا ترکی کے پاس ہے یا ایران کے پاس ہے؟ دیکھیے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں, صحیح. کیونکہ اگر آپ امہ ہیں تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعظیم کرتے ہیں. صحیح. اور آپ قرآن کو, ماننا. قرآن آپ کا لیڈر ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ کو کسی انسان یا کسی ایک ملک کی لیڈرشپ کی نہیں ضرورت. سارے ممالک سوورن اسٹیٹس ہیں, ان کی اپنی تاریخ ہے, اس تاریخ کے مطابق انہوں نے اپنے ہسٹوریکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے انہوں نے روابط بنائے رہے. بالکل صحیح. سو ہر ملک اپنی پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بناتا ہے. اچھا میڈم, یہ جو عرب اسرائیل دوستی کا یہ جو ایجنڈا سامنے آیا, لیکن حالانکہ سعودی عرب کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے کہ ہاں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے مانا بھی نہیں ہے, لیکن عام جو رائے عامہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے سعودی عربیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ کچھ عرصہ پہلے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا بھی تھا کہ ایران کی بجائے ہم اسرائیلیوں سے تعلق بنانے کو بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا تھا نسبت, اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم قبول کریں گے. صحیح صحیح. اور آپ دیکھیں, اور شمشاد صاحب آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامعین اور ناظرین اور حاضرین سب سے ایک بات موضوع چھیڑنا چاہوں گی کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں تو انہوں نے کہا تھا عربی کو عربی کے اور عربی کو عربی کے, کوئی فرق نہیں. صحیح. آخری خطبے میں انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ جی. کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر امہ کو کوئی چیز تباہ کرے گی تو وہ سیکٹیرین نہیں ہے. اور اسی لیے انہوں نے
یہ ایک وارننگ بھی تھی. ہوں، یا آج کے ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اس خطبے کو یاد نہیں کرتے. صحیح بات. ہمارے اپنے ممالک میں دیکھیں سیکٹیرینزم کس طرح سے پروان چڑھا ہے. لیکن میڈم دیکھیں نا ہمارے سعودی عرب سے اتنے پرانے تعلقات ہیں. ایک ارطغرل ڈرامہ چلنے پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیسے واپس کرو، اور پاکستان نے $1 ارب ان کا واپس بھی کر دیا، $2 ارب بقائے ہیں. ابھی ہمارے آرمی چیف وہاں پہ گئے. کیا اتنے ہمارے سعودیہ کے ساتھ کمزور تعلقات ہیں کہ ایک ڈرامہ یہاں پہ چلے اور جس کے اوپر پوری امت فخر کرتی ہو؟ کیونکہ ہمیں تو جو خلافت عثمانیہ تھی وہ ہمارا تو فخر تھا، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور پاکستان اور سعودی عرب کا اتنا تعلق کمزور ہے کہ ڈرامے پہ وہ ٹوٹ جائے. دیکھیے وہی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ فارن پالیسی اور جو آپ پروپیگنڈا سنتے ہیں اس میں فرق ہے. صحیح. جو کہیں کسی نے کوئی خبر اڑا دی، کیا ہم نے اس کو ویریفائی کی کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی ویریفیکیشن کچھ ہے. آپ کو میں بتاؤں اباؤٹ 10-15 years ago when I was additional foreign secretary for Middle East, تو بہت افواہیں، وہ سب پرنس آئے تھے، یہ ہو گیا $1.2 بلین کی بات ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایکچولی کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. ہم بہت سی جو باتیں ہیں نا وہ سنائی کرتے ہیں. نہیں لیکن میڈم اس میں شمشاد صاحب آج کل کے زمانے میں جو جنگ ہے نا وہ 5th جنریشن کو لیکن یہ جو پیسے سائیکولوجیکل میں یہ کہنا چاہوں ذہنوں پہ وہ اثر کریں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈم، ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو سعودیہ نے پاکستان کو پیسے دیے تھے وہ معاشی خوشحالی کے لیے دیے تھے تاکہ ہم بری صورتحال سے نکل آئیں. ابھی تو ہم نہیں نکلے ہیں اور ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. اور اس کی یہ بات تصدیق ہوئی ہے، وزارت خارجہ کے باخبر ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ارطغرل ڈرامے پہ ان کو اعتراض ہے. جب ارطغرل ڈرامہ پرائم منسٹر کے کہنے پہ پورے پاکستان میں دیکھا گیا اور اس کی مقبولیت بھی بہت ہوئی، تو یہ ثبوت، پہلا ثبوت یہ ہے کہ $1 ارب ہم نے واپس کیے. پھر جو باقی انہوں نے ہمیں تیل دینا تھا، انہوں نے کہا جی وہ تیل جو ہم نے آپ کو دینا تھا وہ بھی $اربوں کا تیل تھا، انہوں نے کہا جی وہ بھی نہیں اب ملے گا، آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں. اور ابھی ہمارے جو آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ہے، آپ اس کو بھی دیکھیں نا کہ وہ یہ صورتحال خراب ہوئی ہے تو وہ گئے ہیں نا. تو اس لیے یہ افواہیں نہیں ہیں، یہ سچی خبریں تھیں. میں اب آپ سے اس بات پہ بحث تو نہیں کر سکتی. جو آرمی چیف کا وزٹ ہے ISPR نے اس سے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ایز اٹ از. صحیح. اور جہاں تک یہ ڈرامے کی بات ہے، آئی ڈونٹ نو یہ ڈرامے کا ایشو ہے یا دیر از مور کوئی اور ڈرامہ ہے. کوئی اور ڈرامہ ہے. لیکن میں ایسی بات پہ خیال تباہی نہیں کروں گی جس کے حقائق میرے پاس. اچھا میڈم یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے کہ اس وقت پاکستان کو خارجہ پالیسی میں کن چیلنجز کا سامنا ہے، جو مشکل صورتحال جو سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے چیلنجز کے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اب ماشاءاللہ ہم نے اپنی انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے 14 اگست کو، ناٹ ویری لانگ اگو. تو ہسٹورینس کا خیال ہے کہ پاکستان آزاد ہی نہ ہوتا اگر آپ کے یہ جو تھے جن کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے whether it was نہرو اور whether it was Mount Batten or anybody، اگر ان کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اس ملک میں انہوں نے اتنے مسائل ڈال دیے ہیں کہ یہ اپنے قدموں میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. صحیح. لیکن الحمدللہ آج ہم اوور 7 ڈیکیڈز منا رہے ہیں ہاں جی اپنی آزادی کی. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو کس طرح ٹرینوں میں کٹے ہوئے ہاں جی جی ہڑ آ رہے تھے. بالکل صحیح کہا. اور میرے جیسا خدا بخش سر وہ ڈاکٹر تھے اور وہ اس وقت موومنٹ میں شامل تھے قائد اعظم کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ان کو کیا پتہ ہے آزادی کس طرح سے لی گئی. بالکل صحیح. ہم ٹرینوں پہ چڑھتے تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے میڈیکل کے، اور ہم جسموں کو جوڑ رہے ہوتے تھے. پھٹے ہوئے پیٹوں سے ماؤں کے بچے نکلے ہوئے ہوتے تھے، ٹانگیں پاؤں الگ ہوتے تھے، یہ نہیں سمجھ آتی تھی کس کا دھڑ ہے، کس کی ٹانگ، کس کا بات. بالکل صحیح. اس سفر کا آغاز، اب آپ دیکھیں کہ ہم لائٹوں میں بیٹھے آرام سے گفتگو کر رہے ہیں. ہاں جی. کتنا ہم نے اللہ کی رحمت سے
कितनी तरक्की की। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमेशा अपने नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा उछालते हैं। जी सही। लेकिन अगर वो देखें ना सूरह रहमान आप पढ़ें, फाबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन सी नेमत है जो आपको इस मुल्क में नहीं मुहैया। बिल्कुल सही। लेकिन हम जब जाते हैं अपने मुल्क की बुराई, अपनी हुकूमत की बुराई, अपनी हर चीज़ की बुराई, हाँ जी। क्योंकि वो हमें मिसालों की तरह ना स्वाद नहीं आता जिंदगी का, उससे बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नाइला चौहान साहबा इजहार ख्याल कर रही थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई ऐसी फ़िक्रमंदी वाली बात नहीं, और वो ये भी बता रही थी कि तुर्की के पहले ही इसराइल से रवाबत हैं और वो बहुत देर से हैं। अलबत्ता तुर्की गाहे बगाहे उनको ये ज़रूर वार्निंग देता रहता है कि फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना करे। अब चूँकि सऊदी अरब की तरफ से भी वजाहत आ चुकी है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भी कह दिया गया है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, चूँकि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और ट्रंप का इलेक्शन सर पे है। और जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि जब भी अमेरिका में कोई इलेक्शन आता है तो वो एक नया ड्रामा क्रिएट करते हैं, तो ये हो सकता है कि ये एक ड्रामा ही हो, चूँकि सऊदी अरब ने इससे इनकार कर दिया कि हमने उसको तस्लीम नहीं किया, और इसमें सारे अरब शामिल नहीं हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। करप्शन, बेरोज़गारी और जहालत से मुतल्लक जो बेशुमार कहानियाँ आप सुनते हैं, और ये कहानियाँ सुबह शाम के धुंधलकों में माजी का हिस्सा बन जाती हैं। मगर मैं लेके आऊँगा वो खबर जो बनेगी हिट स्टोरी और होगी आवाम की आवाज़। खबर वही है जो इक़्तिदार के वानों में गुर्बत की चक्की में पिसते हुए आवाम की आवाज़ बने। देखिए प्रोग्राम हिट स्टोरी शमशाद मांगट के साथ।